کیا اس کوڈ کو اختیار سماعت ہے، کیا یہ کوڈ اینٹی ریپ ایکٹ کوڈ ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ٹرائل کورٹ نے تو سنا ہی نہیں، اور ہمیں ٹرائل کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس حوالے سے کورٹ نے، اینٹی ریپ ایکٹ کورٹ نے کیسے کاگنیزنس لے لی اس بات کی؟ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن ہمیں بہت تاثرات ہیں ٹرائل کورٹ کے اوپر، اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے ٹرائل، اور جس طرح انہوں نے ان کو سنا ہے اور ہمیں بالکل نہیں سنا۔ کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھا ہے، لیکن ایک جو ہم نے کورٹ سے گزارشات رکھی کہ جو آرڈر ہوا تھا میڈیکل کا، وہ اٹ سیلف فورم نان جوڈائز ہے، کیونکہ اس کورٹ کو سماعت کا اختیار ہی نہیں تھا، تو اس کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ اٹ سیلف انلیگل ہے، ہمارا کہنا یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میٹر ہے یہ والا، یہ کرمنل ایف آئی آر جو ہے، یہ اب تو سپریم کورٹ تک یہ گئی، سپریم کورٹ میں یہ آرڈر فائنل اٹینڈ کر گیا۔ اس کے بعد کرنا یہ چاہیے تھا کہ ریویو پٹیشن ہوتی، اگر کوئی ڈاکیومنٹ میڈیکل بورڈ کا ان کو ملا تو وہ جاتے میڈیکل بورڈ کے ڈاکیومنٹ کو لے کے سپریم کورٹ میں ریویو فائل کرتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور ماجسٹریٹ صاحب کو کے پاس درخواست دی گئی۔ میں حیران ہوں، میں بالکل حیران ہوں کہ کیسے ماجسٹریٹ صاحب کا آرڈر آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کے برخلاف جا سکتا ہے، کہ سپریم کورٹ نے ایک میٹر کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا، اس کے بعد ماجسٹریٹ صاحب انڈر واٹ کیپیسٹی، انڈر واٹ لا اس آرڈر کے اوپر اپنا آرڈر پاس کر سکتے ہیں، اور ان کو یقیناً ان کو پراپر اسسٹنس نہیں دی گئی، اور جو اپلیکیشن فائل کی گئی وہ پراپر نہیں تھی، اور مالافائڈ انٹینشن تھی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جس دن کاگنیزنس لی گئی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مدعی پارٹی کو جج صاحب نے اور پراسیکیوٹر صاحب کو 3 گھنٹے بٹھا کے ان سے بریفنگ لی، لیکن ہم سے ایک لفظ نہیں کچھ، ہم نے آرگیو کرنا چاہا کہ سر سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں سنیں، ہم آپ کو کوشش کرتے سیٹسفائی کریں کیا اس کورٹ کو یہ اختیار سماعت ہے، کیا یہ کورٹ اینٹی ریپ ایکٹ کورٹ ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ کورٹ نے کہا نہیں، ہم نے کاگنیزنس لے لیے، آپ ہمارے آرڈر کو چیلنج کریں۔ تو اب یہ جو بھی پروسیڈنگ آج ہوئی ہیں یا جو بھی رپورٹس کم آؤٹ ہوں گی، اور وہ میڈیکل بورڈ کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ میڈیکل بورڈ پہ بھی ہمیں جو ایج کے حوالے سے سرپرائزنگ تھا وہ یہ تھا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹوٹل 6 ٹیسٹ لیے مختلف پارٹس آف باڈی کے، اس میں سے 4 ٹیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر 16-17 سال ہے، اور ایک ٹیتھ کی جو ایج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بچی کی عمر 13 سے 15 سال ہے۔ جو موجود ڈاکٹر صاحب ہیں جو پینل کے تھے، انہوں نے کسی نے اس 4 کو تو نہیں دیکھا، صرف اور صرف ایک بات پہ آ گئے کہ نہیں، یہ بچی کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے۔ 17 سال والی بات انہوں نے کی نہیں، اور اس جو ایویڈنس تھی جس میں 4 ٹیسٹ تھے ان کو بالکل نیگیٹ کر دیا، ان کے لیے کچھ نہیں لکھا ایک بات۔ تو ہمیں گورنمنٹ آف سندھ سے، سیکریٹری ہیلتھ سے بالکل ہم مایوس ہیں، جو انہوں نے پہلے بیویئر رکھا، اور وہ خود لکھ رہے ہیں اس رپورٹ میں کہ ہم سرپرائز ہیں کہ بچی کی ٹیتھ کی ایج اور بون کی ایج مختلف کیسے ہے۔ جب آپ خود سرپرائز ہیں، جب شیور نہیں تو آپ ڈیفینیٹ ریزلٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ایک تو وہ ہمارے ساتھ ہوا، اور کیونکہ اس نے تمام کیس کو پریجوڈائز کیا، مور سو وہ ہمیں ٹرائل کورٹ نے تو سنا ہی نہیں، اور ہمیں ٹرائل کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں اس حوالے سے کہ کیا ان کو اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ایکسرسائز ہونی تھی بالکل صحیح ہے، پریونشن آف ٹریفکنگ میں یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ پولیس جو یہ سیکشن لگایا گیا تھا، آپ کو اگر معلوم ہو تو ایف آئی آر میں لگا تھا، اور ایف آئی آر واقعے کے ٹوٹل 4 گھنٹے کے بعد کٹی تھی۔ یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ جو پہلے 4 گھنٹے کے اندر والدین کو پتا تھا کہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے؟ یہ تو اچھا۔ اس کے علاوہ جب انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن پولیس ایجنسی صاحب نے کی، ایک لفظ نہیں اس میں آیا کہ اس میں کوئی ہیومن ٹریفکنگ ہے۔ جب کوئی ایویڈ اچھا جو ٹریفکنگ کا لا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، لیبر ہے اور کمرشل سیکس ہے۔ اس کیس میں سیکس کے حوالے سے کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں آئی، کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، ایون 170 کی رپورٹ میں نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو کمر سیکس کا اطلاق یا کسی اور کے سیکس کرنے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو ادروائز یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ
कोर्ट ने, एंटी रेप एक्ट कोर्ट ने कैसे कॉग्निजेंस ले ली इस बात की? होना नहीं चाहिए था। आज हमने उसको आप चैलेंज कर रहे हैं? जी हमने कोर्ट से गुजारिश की आज भी कि क्योंकि हम चाह रहे हैं, हमारी से गुजारिश ये है कि हमें आप मेरिट सुनें कि क्या उस कोर्ट को अख्तियार समाअत था, मेडिकल की एप्लीकेशन पे ऐसा ऑर्डर करने की अख्तियार था या नहीं था। हम कहते हैं नहीं है, हमें सुना जाए कि वो उस कोर्ट को अख्तियार समाअत ही नहीं था। जब अख्तियार समाअत नहीं है तो उस ऑर्डर की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो हमें यकीन है कि अपेक्स कोर्ट हमारे साथ कोर्ट इंसाफ करेंगे और कोर्ट ने अभी ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है, लेकिन हमें बहुत तसव्वुर आते हैं ट्रायल कोर्ट के ऊपर, और जिस तरह उन्होंने कंडक्ट किया है ट्रायल और जिस तरह उन्होंने उनको सुना है, और हमें बिल्कुल नहीं सुना, हमें अनहर्ड रखा है इस हवाले से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा ने इल्ज़ामात लगाए शैला पे, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, शैला रज़ा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए तो ये डॉक्टर और शैला रज़ा के दरमियान मुझे पता नहीं इनका, हमें भी आप इस तरह यही सुने तो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और उनका कहना था कि मुझे सीरियस थ्रेट हैं मर्डर की उनकी तरफ से। तो हो सकता है कि जो उनका एबनॉर्मल बिहेवियर बिकॉज ऑफ थ्रेट्स हो, हमें पता नहीं है एक्चुअल क्या है, लेकिन जो आपने देखा हमने वही देखा। ठीक है, ये अदालत क्या करने जा रही है? मजीद जो सजेशन दी गई आपकी तरफ से उनकी? हमने कोई सजेशन नहीं दी, हमने तो कोर्ट से ये गुजारिश की कि हमें आप मेरिट पे सुने, हमें मेरिट पे सुने। वो जो कोर्ट ने ऑर्डर फरमाया है वो उस कोर्ट को अख्तियार समाअत ही नहीं, जब अख्तियार समाअत नहीं है तो उस ऑर्डर की वैलिडिटी नहीं लॉ में। हमने तो ये गुजारिशात अपनी रखी कोर्ट के सामने।